وجدان داخلی دروازے سے اندر چلا آیا تھا۔ سب سے پہلے اسے نازنین سے بہت ڈانٹ پڑی تھی اور پھر کچھ دیر بعد ثانیہ اس کے سر پر کھڑی اس کا سر کھا رہی تھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر ثانیہ کو دیکھا۔ کیا حرم بھائی آ گئے ہیں؟ ہاں، اپنے کمرے میں ہیں۔ جب سے آئے ہیں باہر ہی نہیں نکلے اور نہ ہی کسی سے بات کر رہے ہیں، ثانیہ نے کہہ کر قدم باہر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ وہ پیچھے گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ نازنین نے اسی پل حرم کے کمرے کے باہر ٹھہر کر دروازہ کھٹکھٹایا تھا، پھر اسے دھکیلتی اندر چلی آئی۔ وہ صوفے پر جوتوں سمیت لیٹا، آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ رات سر پر چڑھ آئی تھی، لیکن اس کے کمرے کی تمام بتیاں گل تھیں۔ اندھیرا ہر جانب پھیلا ہوا تھا۔ وہ پاس چلی آئی۔ حرم، کھانا کھا لو، پھپھو بلا رہی ہیں تمہیں نیچے۔ اسے روحیلہ نے جان بوجھ کر بھیجا تھا، کیونکہ وہ اس کے اور حرم کے درمیان تعلق کو جانتی تھی۔ وہ نازنین کی بات رد نہیں کیا کرتا تھا۔ بھوک نہیں ہے مجھے، آپ لوگ کھا لیں، اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے بغیر کہا تو نازنین ٹھٹکی۔ تم جب سے آئے ہو تم نے کچھ نہیں کھایا ہے، پھر بھی بھوک نہیں، آپ جائیں یہاں سے۔ اس کی آواز، اس کا لہجہ، سب جیسے یکدم ہی بہت اجنبی ہو گیا تھا۔ نازنین نے مزید اسے پکارنا مناسب نہ سمجھا اور پھر دروازہ کھول کر وہ باہر چلی آئی۔ وہ کہہ رہا ہے اسے بھوک نہیں۔ اس نے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے سب کو آگاہ کیا تھا تو کھانے کی جانب بڑھتے سب کے ہاتھ بے ساختہ ہی ٹھہر گئے تھے۔ سب چہرہ اٹھائے اسے سوالیہ تکنے لگے تھے۔ میٹنگ پر تو سب ٹھیک رہا ہے، میری کچھ دیر پہلے ہی سبحان صاحب سے بات ہوئی ہے، پھر سے کیا ہوا؟ عدیل نے پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے کہا۔ کچھ پل بعد سب اپنے اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہوئے، کھانے میں مشغول تھے، بس وہی ٹھیک سے نہیں کھا سکی۔ اس نے حرم کو پہلے کبھی اتنا خشک نہیں دیکھا تھا۔ اگلے ہی پل داخلی دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز آئی تو سب نے چونک کر چہرے اٹھائے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، گاڑی گیٹ سے نکلنے کی آواز تک سب جان چکے تھے کہ حرم جا چکا تھا۔ نازنین نے پریشانی سے ایک نگاہ خالی پڑے لاؤنج پر ڈالی تھی۔ دوسری جانب اس کا رخ ایجنسی کی جانب تھا۔ اس کا ذہن منتشر تھا اور اس کی یکسوئی کے لیے اسے اپنے شوٹنگ سینٹر کی خاموشی، فضا میں رچی گن پاؤڈر کی مہک اور ہر شاٹ پر اڑتے پرندوں کی آوازیں درکار تھیں۔ وہ گاڑی روک کر باہر کی جانب بڑھ آیا تھا۔ کچھ پل بعد وہ نگاہوں پر حفاظتی چشمہ لگائے شوٹنگ سینٹر میں کھڑا ہاتھ لمبا کیے نشانہ لے رہا تھا۔ 1 2 3 یک کے بعد دیگر کئی نشانے سامنے لگے ڈسپوزیبل سانچے سے گزر گئے۔ اس کا ایک بھی نشانہ اس تنگ دائرے سے باہر نہیں تھا۔ بس ثابت ہوا کہ وہ انتشار کا نہیں بلکہ تکلیف کا شکار تھا۔ اگلے کئی لمحات تک وہ اپنے شل ہوتے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر اپنی مشق کرتا رہا۔ رات کی سیاہی میں ایجنسی بہت خاموش، بہت پراسرار دکھ رہی تھی۔ دور ریلنگ کے ساتھ لگ کر کھڑا تالوت اسے تک رہا تھا اور پھر وہ آہستہ سے مسکرا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کئی سالوں پہلے کھویا ہوا حرم واپس آ چکا تھا۔ وہی جو اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے شوٹنگ کی مشق کا سہارا لیا کرتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حرم کے ساتھ کوئی اور حیولہ بھی آ کھڑا ہوا تھا۔ اس حیولے کا قد حرم سے 1 انچ لمبا تھا اور اس کی جسمانی ساخت بھی کسی باکسر کی مانند سخت تھی۔ حرم نے چہرہ پھیر کر نہیں دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کون آ کھڑا ہوا ہے۔ ساتھ کھڑے حیولے نے ہاتھ لمبا کر کے نشانہ لیا تو ہر جانب سے پرندے اڑ گئے، لیکن اس کا نشانہ حرم کے نشانے کی مانند منجھا ہوا نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں اتنی صفائی نہیں تھی جو دیکھنے والے کی آنکھ کو متاثر کر سکتی۔ کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کون تھا؟ اسی پل کوئی حرم کے دائیں جانب آ کھڑا ہوا۔ اس کا قد حرم جتنا تھا اور وہ بھی بائیں جانب کھڑے شخص سے 1 انچ چھوٹا تھا۔ ہاتھ لمبا کیے نشانہ لیا گیا۔ 2 حیولوں نے حیرت سے چہرے پھیر کر تیسرے حیولے کو دیکھا تھا۔ آؤٹ ڈور سینٹر کی روشنیاں جلا دی گئیں
تو ہر شے واضح ہو گئی۔ سیدھ میں بنے لینس کے سامنے وہ تینوں ایستادہ تھے، ہمیشہ کی طرح اپنی خاص ترتیب لیے۔ درمیان میں حرم تھا، بائیں جانب زاویار اور دائیں جانب سارنگ کھڑا تھا۔ بہت سے ٹرینیز بھی میدان میں آ نکلے تھے۔ ان کے ہر شاٹ پر میدان میں ہو کی بلند آواز گونجتی تھی۔ وہ متاثر کن تھے، وہ ان بچوں کو متاثر کر رہے تھے۔ درمیان میں کھڑے حرم نے ہاتھ نیچے کر لیا تھا، پھر اس نے زاوی کی جانب چہرہ پھیر کر دیکھا، ہلکا سا مسکرایا۔ کیا ایک دوڑ کے لیے راضی ہو تم؟ میں راضی ہوں، لیکن تمہیں ہارتے ہوئے دیکھنا بہت کراس ہے۔ تم رونے لگتے ہو۔ مذاق اڑاتے ہوئے اس پر جملہ کسا گیا تھا۔ حرم نے سر جھٹکا تھا، پھر اپنی گند سارنگ کو تھمائی۔ مقابلہ بس شروع ہی ہونے والا تھا۔ زاویار نے بھی اپنی گند سارنگ کے حوالے کر دی تھی، اور اب سارنگ ٹرینیز کے ساتھ زینوں پر جا بیٹھا تھا۔ وہ ان کے ساتھ نعرے لگا رہا تھا، تم ہار جاؤ گے، میں جیتنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، اس لیے اپنا منہ بند رکھو۔ حرم نے اسے کہا تو زاویار گردن جھکا کر ہنس دیا۔ پھر وہ دونوں اس دھول اڑاتے میدان میں بھاگے۔ جب تک ہمت ختم نہیں ہو جاتی تھی انہیں بھاگتے رہنا تھا۔ جو ہمت چھوڑ کر گرتا وہ ریس ہار جاتا۔ یہ ان کے اصول اور قاعدے تھے جنہیں کسی مہر کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ دونوں بھاگتے رہے، کوئی تھک کر گرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہت سے اساتذہ بھی زینوں پر آ بیٹھے تھے، کچھ ایجنسی کے برآمدے کے داخلی زینوں پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ فضا میں نعروں کی گونج بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں ہارنا نہیں جانتے تھے، انہیں گرنا نہیں آتا تھا، اور پھر جب 10ویں راؤنڈ تک وہ ہانپنے لگے تو ایک ساتھ ہی میدان میں گر پڑے۔ فضا میں بہت سے کہکہے بلند ہوئے تھے۔ وہ دونوں پھولے سانس لیے میدان میں دراز تھے۔ ان کے لباس خاک آلود تھے، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ جیت کس کی ہوئی کوئی جاننا نہیں چاہتا تھا۔ سب جیسے پچھلے سالوں کی غلط فہمی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ عزازیل زندہ تھے، انہیں زندہ ہی رہنا تھا۔ طالوت نے ایسا منظر دیکھنے کی چاہ کے لیے اب تک زندگی خدا سے مستعار لے رکھی تھی۔ وہ ریلنگ سے ہٹ آیا تھا، پھر اپنے کمرے کی جانب چلا آیا، پھر آہستہ سے اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ اس کی آنکھیں آہستگی سے بند ہونے لگی تھیں۔ ایجنسی کی راہداریوں میں ہر جانب خاموشی سی پھیلنے لگی۔ اگلی صبح طلوع ہو گئی، لیکن طالوت کی آنکھیں نہیں کھلیں۔ وہ شاید اب کبھی نہیں اٹھ سکتا تھا۔ اس کا مقصد تمام ہو چکا تھا، اور مزید زندہ رہنا بوجھ تھا۔ موت نے اسے انتہائی نرمی سے گلے لگایا تھا۔ ایجنسی کی راہداریوں میں اداسیاں ٹہر گئیں۔ وہ لڑکے جو کل تک میدان میں دوڑتے ہوئے ہنس رہے تھے آج بہت خاموش تھے۔ ان کا استاد، ان کا دوست، ان کا ساتھی اور ان کا ٹرینر ان سے جدا ہو چکا تھا۔ ان تینوں نے طالوت کا جنازہ پڑھ لیا اور پھر اسے دفنا دیا۔ بہت بابرکت جنازہ تھا وہ، ہلکا پھلکا سا۔ حرم چپ ہو گیا تھا۔ زاویار اپنے اپارٹمنٹ کے کمرے میں دیوار سے پشت ٹکائے بیٹھا تھا۔ سارنگ اب تک طالوت کی قبر پر کھڑا تھا۔ وہ شاید رو بھی رہا تھا۔ جو زندہ رہ جائیں ان کا مرنا یقینی ہوتا ہے، اور پھر انسان تو وہ ہوتا ہے جو مر کر اپنے زندہ رہنے کا پتہ دیتا ہے۔ مرنے سے زیادہ انسان ہونا کیا ہوتا ہوگا بھلا؟ وہ تینوں اوپر تلے ایجنسی کے زینوں پر براجمان تھے، کسی غیر مرئی نقطے کو تکتے، ایک دوسرے سے بے نیاز، اپنی اپنی سوچوں میں گم۔ ان تینوں کو ہی پچھلے دنوں سے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ طالوت کی آخری رسومات اور پھر اس کے وہ طلباء جو دور دور سے اس کی تعزیت کرنے آ رہے تھے، وہ ان تینوں کو حیران کرنے کے لیے کافی تھے۔ انہیں کبھی اندازہ نہیں تھا کہ طالوت ان کے علاوہ بھی کتنے لوگوں کو سہارا دیے ہوئے تھا، کتنے زخمی بچوں کو مٹی سے اٹھا کر وہ بلندیوں کے کئی زینوں پر بٹھا چکا تھا۔ وہ اس کے جنازے کے قریب سوٹڈ بوٹڈ لڑکوں کو روتے ہوئے دیکھ کر گنگ رہ گئے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ صرف ان کا استاد تھا، لیکن وہ غلط تھے۔ وہ بہت سے اور لوگوں کا استاد ٹھہرا تھا، لیکن ان تینوں کو اس نے اپنا گھرانہ مانا تھا۔
وہ اس کی فیملی تھے۔ لوگ تعزیت کے لیے انہی تینوں کے پاس آتے رہے۔ ایجنسی میں خاص پریڈ کے ذریعے اسے خراج تحسین بھی پیش کیا گیا تھا، اور اب وہ اپنے تمام کاموں سے فارغ ہوئے، خالی وجود لیے زینوں پر براجمان تھے۔ دور دور تک ایجنسی کا تاریک میدان دکھائی دیتا تھا۔ مغرب خاصی گہری ہو چکی تھی اور ایجنسی میں شب کا آغاز ہوا چاہتا تھا۔ حرم 2 دن سے ایجنسی میں ہی تھا۔ سہیل کو اس نے طالوت کی اطلاع دی تو وہ خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے اسی کے لیے مہندی کا فنکشن 1 دن آگے کر دیا تھا۔ اس نے انہیں منع بھی کیا، لیکن عدیل نہیں مان رہا تھا، بلکہ گھر میں کوئی بھی فرد اس کی موجودگی کے بغیر کسی تقریب کو لے کر راضی نہیں تھا۔ اس کا کسی تقریب میں شرکت کا دل نہیں تھا۔ فی الحال وہ روشنیوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، چند دن تو بالکل بھی نہیں۔ تمہارے گھر والے فکر کرنے لگے ہیں تمہاری، دیکھو ایک تقریب تک نہیں کرنا چاہتے تمہارے بغیر۔ سارنگ نے یوں ہی کہا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ زاویار نے اسے چہرہ موڑ کر دیکھا تھا۔ وہ اس سے ایک زینے نیچے بیٹھا تھا۔ تم نے کیوں منع کیا؟ چلے جاتے، یہاں پر ہم ہیں۔ اس نے بھی کہا تو حرم نے سر نفی میں ہلا دیا۔ اس کا دل ہر شے سے بیزار اور اچاٹ ہو رہا تھا، خاص کر چمکتی دمکتی تقریبات سے۔ موڈ نہیں تھا۔ ٹھیک چل رہے ہیں نا تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ؟ کان کی لو کھجا کر بالکل سرسری سا پوچھا۔ حرم نے گردن ذرا ڈھلکا کر زاویار کی جانب دیکھا تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر کا فرد نہیں مانتے، بہت ظلم کرتے ہیں مجھ پر، اس نے آہستہ سے کہا تو جہاں سارنگ چونکا وہیں زاویار نے گردن پوری گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی پیشانی پر بل ابھر آئے تھے اور آنکھوں میں یک لختی سختی اتری تھی۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ اور تم وہاں رہ کیوں رہے ہو جب ان کا رویہ ایسا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ اکھڑ ہی گیا تھا۔ میں اس بھری دنیا میں کہاں جا سکتا ہوں؟ حرم نے اپنا لہجہ کچھ اور خود طرز بنا لیا تھا۔ زاویار اب کے پورا اس کی جانب گھوم گیا تھا۔ وہ بہت سنجیدہ تھا اور حرم کو اس کی سنجیدگی دیکھ کر کمینی سی خوشی ہو رہی تھی۔ بکواس مت کرو، تم چھوٹے بچے نہیں ہو، میرے پاس آ کر رہ سکتے ہو تم۔ سارنگ نے پہلے ان دونوں کی جانب دیکھا اور پھر اس کی نگاہ حرم پر پھسلی۔ اگلے ہی پل وہ گہرا سانس لیتا سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ یہ تمہاری فکر کا فائدہ اٹھا رہا ہے، کمینگی کوٹ کوٹ کر بھری ہے اس میں۔ تم کیوں اپنی توانائی اس پر ضائع کر رہے ہو؟ کیا اس کی شکل دیکھ کر لگتا ہے کوئی اس پر ظلم کر سکتا ہے؟ سارنگ کا لہجہ حرم کے لیے کوسنے لیے ہوئے تھا۔ زاویار اگلے ہی پل سیدھا ہو بیٹھا، آنکھیں کھل گئیں۔ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ میں نے کوئی مذاق نہیں کیا، حرم نے صاف جھوٹ بولا تھا۔ زاویار نے چہرہ دوبارہ سامنے کی جانب پھیر لیا تھا۔ میرا ابھی تمہیں درے مارنے کا کوئی ارادہ نہیں، اس لیے اپنا یہ منہ بند رکھو۔ زاویار سب سے زیادہ طالوت کے ساتھ رہا تھا، اسی لیے اس کے رنگ ڈھنگ اور فکر کرنے کا انداز بالکل طالوت جیسا تھا۔ فکر بھی ایسا کرتا تھا گویا ظلم کر رہا ہو، اور حرم کو اس کی یہی بات مزہ دیا کرتی تھی۔ مشتاق صاحب بات کرنے آئے تھے مجھ سے، طالوت کے بعد وہ ہم میں سے کسی ایک کو یہاں کا ہیڈ مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کے لیے زاویار کا نام دے دیا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ زاویار تو اپنی جگہ سے بے ساختہ ہی اٹھ کھڑا ہوا، اور اس سے پہلے کہ اس کی بند مٹھی حرم کے رخسار تک جاتی، وہ اس کا ہاتھ پھرتی سے روک چکا تھا۔ مجھ سے پوچھے بغیر تم نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ وہ برہم ہوا تھا۔ حرم نے کندھے اچکائے۔ سارنگ کو البتہ اس کے فیصلے پر کوئی ایشو نہیں تھا۔ تم سب سے زیادہ ایجنسی میں رہے ہو، یہاں کے طور طریقے اور کام کرنے کے مراحل تم ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہو، پھر تمہارا سرکل اور اسکلز بھی خاصی متاثر کن ہے، اس لیے میں نے تمہارا نام دے دیا، اور مشتاق صاحب بھی مجھ سے شاید تمہارے ہی نام کی توقع کر رہے تھے، لیکن وہ اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ وہ انتہائی ناگواری سے حرم کو تک رہا تھا۔ میرا پارا ہائی نہ کر اور جا کر ابھی مشتاق سر سے میرا نام حذف کرنے کا کہو۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا دی گریٹ زاویار۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر ہاتھ میں تھامی جیکٹ کندھے پر ڈالی۔ وہ دونوں برابر آتے تھے ایک دوسرے کے۔ میں کچے کام نہیں کیا کرتا، اس لیے آپ کے پاس انکار کرنے کا حق موجود نہیں، آرام سے کہا، اور پھر اس کے ساتھ سے نکل گیا۔ زاویار کا دل کیا اپنے بال نوچ لے۔ سارنگ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔
مسکرا کر اسے دیکھا۔ ویلکم بیک زاویار، یہ حرم کی دوستی ہے اور اسے جھیلنا آسان نہیں۔ تم شاید اتنے سالوں میں اس کا انداز فراموش کر چکے ہو، اور اگر ایسا ہے تو مہربانی کر کے اپنی پچھلی یادداشت کو پوچھا لگا کر صاف کر لو، کیونکہ وہ تو شروع سے ہی جرگ تھا، تم سے بھی بڑا۔ ایک آنکھ دبائی، اسے تنہا چھوڑ کر آگے بڑھ آیا۔ زاویار نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ کیوں بھول گیا تھا حرم کے انداز کو؟ کام کر کے آخر میں آ کر انہیں اطلاع دینے والا اس کا انداز پرانا تھا، لیکن شاید وہ واقعی بھول گیا تھا اور اب اسے یہ انداز یاد رکھنا تھا۔ وجدان اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے براجمان تھا۔ اس کا انہماک اس قدر گہرا تھا کہ کمرے کے باہر موجود مہمانوں کی ہمہ ہمی بھی اس کا ارتکاز نہیں توڑ پا رہی تھی۔ اس کا شفاف چہرہ سنجیدہ تھا اور آنکھیں بالکل سپاٹ تھیں۔ انگلیاں تیزی کے ساتھ کی بورڈ پر حرکت کر رہی تھیں۔ اسی پہر کسی نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین جھٹ نیچے کی، جلدی سے آنکھوں پر لگے نظر کے چشمے کو ٹھیک کیا۔ ناظرین دروازے کے قریب ہی ٹھہر گئی۔ وہ اس کا ٹھٹک کر سنبھلنا دیکھ چکی تھی، پھر خاموش نظروں سے اسے دیکھتی پاس چلی آئی۔ اس نے سیاہ لباس زیب تن کر رکھا تھا، بال حسب عادت ہاف بندھے تھے اور دوپٹہ شانوں پر دھرا تھا۔ کیا کر رہے تھے؟ ایک ابرو اٹھا کر سیدھا سوال کیا تو وجدان نے بے ساختہ ہی تھوک نگلا، پھر جلدی سے مسکرایا۔ ایک دوست نے فائل دی تھی، بس وہی ڈیکرپٹ کر رہا تھا۔ ایسی کون سی فائل تھی جو میں نہیں دیکھ سکتی؟ اس کا انداز بہت سنجیدہ تھا۔ وجدان سکون سے مسکرایا۔ وہ سنبھل چکا تھا۔ یہ ہم لڑکوں کی بات ہے پھپھو، آپ کو ہر چیز نہیں بتائی جا سکتی، کچھ میری پرائیویسی بھی رہنے دیں۔ ایسی کیا چیز ہے تم لڑکوں کی جو میں نہیں دیکھ سکتی؟ کیا تم مجھے آؤٹ ڈیٹڈ تو نہیں سمجھ رہے؟ آنکھیں سکیڑ کر خفگی سے پوچھا تو وجدان نے ابلتی ہنسی بمشکل روکی۔ ناظرین کو بہت برا لگتا تھا جب وہ اسے اپنے سرکل کی باتیں نہیں بتاتا تھا۔ کچھ باتیں واقعی ناظرین کے جاننے کی نہیں تھی اور کچھ باتیں بیکار تھیں۔ وہ بس ناظرین کو چھیڑتا تھا کیونکہ وہ چڑھ جایا کرتی تھی۔ اپنی تمام تر متانت اور سنجیدگی کے بعد بھی وہ کبھی کبھی بالکل بچوں کی طرح خفا ہو جاتی تھی۔ پھپھو فار گاڈ سیک، آپ کو دیسی پھپھو بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں واقعی ایک فائل ڈیکرپٹ کر رہا تھا، آپ کو دکھا اسی لیے نہیں رہا کیونکہ وہ فائل ایک ٹیچر کی USB سے لی گئی ہے۔ اس ٹیچر نے میرے دوست کو بہت بلی کیا ہے پورا سال، اور وہ کالج ختم ہونے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، اس لیے میں نے اس کی تھوڑی سی مدد کرنے کا سوچا ہے۔ روانی سے کہہ کر سیاہ آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ ٹھٹکی۔ خفا آنکھوں میں پریشانی یکدم ہی چمکی تھی۔ تم کچھ ایسا تو نہیں کر رہے نا جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے؟ اور یہ کون سا طریقہ ہے پولیس سے ڈیل کرنے کا؟ اس ٹیچر کی شکایت کالج انتظامیہ سے کرو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے تم لوگوں کا۔ پھپھو، وجدان نے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، اوہو لیڈی میری بات سمجھیں، یہ مسئلہ ہم حل کر رہے ہیں، ہم یعنی ٹین ایجرز۔ ہمارا طریقہ آپ کے جیسا نہیں ہوگا، ہم اسے اپنے طریقے سے حل کریں گے۔ ہم اس فائل کو ڈیکرپٹ کریں گے اور پھر اس میں موجود غیر اخلاقی مواد اس ٹیچر کے لاؤنج میں لگے ٹی وی پر چلائیں گے، جہاں اس کے بچے اپنے باپ کے کرتوت بآسانی دیکھ سکیں گے۔ پھر ہم اسے کال کریں گے، اگر وہ نہیں مانے گا تو ہم اس کا ثبوت کالج انتظامیہ کے حوالے کر دیں گے، اور یوں وہ میرے دوست پر دوبارہ ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ اعتماد سے جگمگاتی سیاہ آنکھوں اور لبوں سے ایک لے میں ادا ہوتے الفاظ نے ناظرین کو لمحے بھر کے لیے خاموش کر دیا تھا۔ اس نے جو ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے وہ کھل کر پہلوؤں میں آ گرے تھے۔ بے نیازی انقا ہو گئی تھی۔ یہ سب غلط ہے۔ میں نے کب کہا کہ یہ سب ٹھیک ہے؟ ٹہر کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وجدان بہت دنوں بعد اسے پہلے ہی جیسا لگا تھا۔ تم پھنس سکتے ہو اس سب میں۔ اسے اب اس کے لاپرواہ انداز پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے اپنے ٹیسٹ کے لیے پڑھائی کرنی چاہیے تھی اور ادھر وہ فائلز ڈیکرپٹ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ جو مسائل آپ کو پھنسائیں وہی آپ کو ان مسائل سے نبٹنا سکھاتے ہیں۔ مجھے تمہاری اقوال زرعی نہیں سننے، ابھی کے ابھی بند کرو اسے۔ لیپ ٹاپ کی جانب اشارہ کر کے سختی سے کہا۔ وجدان پر مجال ہے جو اثر ہو جاتا۔ زاویار
خدایا وہ زاویار کی صحبت میں رہ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو رسی آپ کو گہرے کنویں میں گرنے سے بچا لے اسی رسی کو تھام لینا چاہیے۔ یہ میرے سروائیول کا حصہ ہے پھپھو۔ آپ کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے۔ میں یہ کام مفت میں نہیں کر رہا۔ میرا دوست مجھے اس کے لیے پے کرے گا۔ اس دنیا میں کچھ بھی مفت نہیں، اور ٹیلنٹ تو ہرگز بھی نہیں۔ نادین ابھی اس پر چلا کر اس کی ساری ہٹ دھرمی نکالنے کے لیے لب کھولنے ہی لگی تھی کہ دروازے میں نمودار ہوئی صوفیہ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ چاروں ناچار باہر کی جانب بڑھ گئی، لیکن جاتے جاتے بھی وہ اسے انگلی سے تنبیہ کر گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی وجدان نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اونچی کی، نظر کا چشمہ درست کیا۔ سنجیدگی لوٹ آئی تھی، انگلیاں ویسے ہی حرکت کرنے لگی تھی، لیکن اب لیپ ٹاپ پر کسی دوست کی فائل کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جو کہانیاں پڑھتے ہیں ان کے لیے کہانیاں بنانا کچھ مشکل نہیں۔ آپ کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے پھپھو۔ اب میں آپ کو پروٹیکٹ کروں گا، آپ مجھے نہیں۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ دروازے کے باہر سے ہما ہمی کی آوازیں اب تک سنائی دے رہی تھی۔ رات کے سیاہ پہر میں وہ یوں ہی ایجنسی کی راہداریوں میں پھرتا رہا۔ زاویار کو روبینہ کی ڈاکٹر نے فون کر کے بلا لیا تھا، اور سارنگ کو تھکن کے باعث بہت نیند آ رہی تھی، اس لیے وہ دونوں ہی اپنی اپنی منزلوں کی جانب لوٹ چکے تھے۔ وہ دیر تک یہاں رکا ہی اسی لیے تھا تاکہ اکیلے میں تالوت کا کمرہ چھان سکے۔ وہ اس کمرے کو زاویار یا سارنگ کی موجودگی میں ڈی بگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ انہیں کسی مصیبت میں نہیں پھنسانا چاہتا تھا۔ ان دو پہیلیوں میں سے ایک کا اسرار تالوت پر آیا تھا۔ جانے آگے کون تھا کہ جس کے ڈر سے تالوت جیسا انسان بھی نام نہیں لے پایا تھا۔ وہ اس گھوسٹ کا نام حرم کو نہیں بتا سکتا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ اس نے کوئی نہ کوئی سراغ تو اس کے لیے چھوڑا ہوگا۔ تالوت کی رہائش یہ نہیں تھی، لیکن اس کے آفس کو ہی اس کا کمرہ بنا دیا گیا تھا تاکہ وہ جب بھی ایجنسی میں آتا تو آرام سے رہ سکتا۔ اس نے کمرے کا دروازہ وا کیا اور پھر اندر چلا آیا۔ خون کی کھانسی بڑھ گئی تھی اور رات بھی گہری ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ بورڈ پر ہاتھ مارا تو کمرے کے عین وسط میں جھولتا بلب جل اٹھا۔ باقی ٹیوب لائٹس نہیں جلی۔ اس نے ایک دو دفعہ بٹن دبا کر دیکھا، لیکن شاید وہ فیوز ہو چکی تھی، اور چونکہ تالوت یہاں پر مستقل نہیں رہتا تھا اس لیے کسی نے کبھی بھی اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ وہ آگے بڑھ آیا، ایک نگاہ پلٹ کر کھلے دروازے پر ڈالی اور پھر اسے کھلا ہی رہنے دیا۔ آگے بڑھ کر اب وہ اس کے ٹیبل کی درازیں، الماریاں اور بیڈ کے نیچے رکھے سامان کو جانچ رہا تھا۔ وہاں کچھ بھی قابل غور نہیں تھا۔ وہ سیدھا ہو گیا، آنکھیں بند کر کے کھول لی۔ کیا ایسا ممکن تھا کہ تالوت اس کے لیے کوئی کلو نہ چھوڑتا؟ ابھی وہ کمرے کے وسط میں کھڑا گہری سوچ میں گم ہی تھا کہ اسے الماری کے اوپر ایک جانب چھوٹی سی صندوقچی رکھی دکھائی دی تھی۔ اس نے سٹول آگے کیا اور اس پر چڑھ گیا۔ صندوقچی پر گرد واضح نہیں تھی، یعنی تالوت نے اسے حال ہی میں کھول کر دیکھا تھا۔ اس نے اس کا ڈھکن کھولا تو اندر چند کاغذات موجود تھے۔ وہ ایک ایک کر کے سب کچھ پڑھنے لگا، لیکن وہ اس ایجنسی کے دستاویزات تھے۔ اس کی امید گم ہونے لگی تھی۔ ابھی وہ اس صندوقچی کو بند کرنے ہی لگا تھا کہ اس کے پیندے پر بچھے مخملی کپڑے پر نگاہ پڑی۔ اس کپڑے کے نیچے سے کچھ جھلک رہا تھا۔ اس نے کپڑا ہٹایا تو سامنے کچھ پلاسٹک کوٹنگ میں دکھائی دیا تھا۔ وہ اب اس پرچے کو کھول رہا تھا۔ ابرو اکٹھے ہو گئے تھے اور آنکھیں کچھ سمجھنے کی تگ و دو میں لگ رہی تھی۔ وہ ایک نقشہ تھا، انسانی ہاتھ سے بنا گیا نقشہ، جو تالوت نے کسی ماہر سے بنوایا تھا۔ ابھی وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ ایک پل کو ٹھہر سا گیا۔ کوئی اسے اپنے پیچھے دروازے میں کھڑا محسوس ہوا تھا۔ ایک جھٹکے سے چہرہ گھما کر دیکھا تو کسی کے بھاگتے قدموں کی چاپ نے اس کے اعصاب چوکنا کر دیے۔ وہ کمرے سے نکل کر اس کے پیچھے بھاگتا گیا۔ آگے والا بہت تیز بھاگ رہا تھا اور حرم اسی تیزی سے اس کے پیچھے تھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر نقشہ بھی مٹھی میں قید کیا ہوا تھا، اور وہ اس بھاگتے شخص کو آوازیں دیتا اس کے پیچھے پوری قوت سے بھاگ رہا تھا۔ وہ دونوں ایجنسی سے باہر نکل آئے تھے۔
اور اب دھول میں اڑاتے راستوں پر وہ آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے وہ بہت ہی سنسان جگہ پر آ نکلے تھے۔ اس نے چہرہ گھما کر دیکھا تو سیاہی میں کچھ دکھائی نہ دیا۔ ہر جانب اتنی خاموشی تھی کہ ہر ذی روح کی سانسیں سنائی دینے لگتی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا اپنا سانس درست کرنے لگا تھا۔ لڑکا بھاگ چکا تھا، اسے اس سیاہی میں کوئی راستہ ہی سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر وہ کسی ایک راستے کا تعین کرتا آگے بھاگا۔ ابھی وہ رک کر آس پاس بھاگنے والے کو تلاش کر ہی رہا تھا کہ اس کی نگاہ بے ساختہ ہی سامنے کھڑے گرجا پر پڑی۔ بستی سے خاصا دور وہ سیاہی اور دہائیوں کی دھول میں اٹک کئی گلیوں کی بھول بھلائیوں کے بعد اس کے سامنے ایستادہ تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اس عجیب سی جگہ کو دیکھنے لگا۔ اس نے قدم آگے بڑھائے اور پھر اس عجیب و غریب سے چرچ کے زینوں تک چلایا۔ وہ قدیم تھا اور شاید اب کسی کے زیر استعمال بھی نہیں تھا۔ وہ زینے عبور کرتا اوپر چلا آیا۔ دروازے پر قدیم سا زرد بلب روشن تھا۔ اس کی نگاہ بے ساختہ ہی ہاتھ میں پکڑے نقشے پر پڑی تو چونک گیا۔ دروازے پر جھولتے بلب کے نیچے اس نقشے کو کھولا اور پھر دھک سے رہ گیا۔ ایک نگاہ پچھلے راستے پر ڈالی، وہ اس نقشے کے مطابق ہی اس گرجے تک آیا تھا۔ ہوا سرسرائی تو زرد بلب جھولنے لگا۔ ہر جانب سیاہی تھی اور وہ اس قدیم پراسرار چرچ تلے کھڑا۔ کوئی اسی پل جیسے اس کے پیچھے سے گزرا تھا، بالکل ہوا کی تیزی سے۔ وہ ساکت ہو گیا، پھر آہستہ سے پیچھے پلٹا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے چرچ کا دروازہ دھکیلنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ مقفل تھا۔ عجیب بات تھی، چرچ اتنا قدیم دھول میں اٹا ہوا تھا اور قفل بالکل جدید کوڈ والے طرز پر مبنی تھا۔ یہاں کچھ غلط تھا، کہیں کچھ غلط ہو رہا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، چہرہ اٹھا کر چرچ کو دیکھا اور پھر ٹھہر سا گیا۔ دروازے کے عین اوپر ایک ستارہ بنا تھا، وہ اس سیاہی میں بھی چمک رہا تھا۔ اس کے اندر شاید چاندی کا استعمال کیا گیا تھا، اس لیے وہ رات کی سیاہی میں کسی زہر آلود چاندنی کی عکاسی کر رہا تھا۔ لیکن وہ ستارہ ایک خاص قسم کا تھا، بالکل ستارہ داؤدی جیسا۔ ڈیوڈ سٹار، وہ زیر لب ناسمجھی سے بڑبڑایا۔ چرچ پر ڈیوڈ سٹار؟ اسے یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ کچھ اور پیچھے ہوا۔ اب اس کی نگاہیں چرچ کے اونچے سلیب پر جمی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹایا، مگر جواب ندارت۔ وہ اب دروازے کے قفل پر 1-2 کوڈ لکھ کر کوشش کر رہا تھا، لیکن کوئی بھی کوڈ اس قفل کو کھولنے پر راضی نہیں تھا۔ اس تالے کی چابی یقیناً کچھ اور تھی۔ وہ مایوسی کے ساتھ زینوں سے اتر آیا، ہاتھ میں تھامے نقشے کو ایک بار پھر دیکھا، لیکن وہاں چرچ سے آگے کا راستہ ختم ہو گیا تھا۔ اس نے آس پاس چہرہ گھما کر اسٹیل کرنے والے کو تلاشا، لیکن مایوسی ہوئی، وہ جیسے ہوا میں غائب ہو گیا تھا۔ چرچ کے آس پاس اونچی دیواریں تھیں اور یہاں سے آگے بڑھنا ناممکن تھا۔ وہ واپس ہو لیا۔ ایجنسی تک آتے آتے اس نے نقشے کو بار بار چیک کیا۔ وہ اسی راستے کا نقشہ تھا، لیکن یہ نقشہ تالوت کی صندوقچی میں کیا کر رہا تھا؟ وہ بھی کسی انسانی ہاتھ سے بنا ہوا اور پھر پلاسٹک کوٹنگ کے ساتھ، گویا کوئی اہم سرمایہ ہو۔ اس کا ذہن بری طرح الجھ گیا تھا۔ کیا تالوت نے اس کے لیے واقعتاً کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا؟ اسے 3 دروازوں والی پہیلی کا علم تھا، لیکن وہ اس کے لیے کوئی راہ ہموار کر کے نہیں گیا تھا۔ ناظرین کو جلد از جلد اس کی پراپرٹی لوٹا کر اس نے دوسری پہیلی سلجھانی تھی، لیکن معاملات اتنے سہل نہیں تھے۔ اسے اس دروازے کا قفل کھولنا تھا، مگر کیسے؟ اس کا ذہن سوچ کی اتھاہ گہرائیوں کی زد میں تھا اور وہ اسی غائب دماغی کے ساتھ ڈرائیو کرتا گھر جا رہا تھا۔